اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے، جواب کیا ہے؟ یاد ہے؟ توحید۔ ایک لفظ میں جواب ہے، قرآن کا موضوع ہے توحید۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کتاب الہی کا عملی پیغام ایک لفظ میں بتاؤ، 6666 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاؤ، اس کا عملی پیغام کیا ہے؟ جواب ہے تقوی۔ بھولنا نہیں ہے جواب، عزیزو جوانوں، بھولنا نہیں ہے جواب۔ موضوع کیا ہے؟ توحید۔ عملی پیغام کیا ہے؟ تقوی۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ۔ اور قرآن مجید نے نظریہ حکومت کیا پیش کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا ایک لفظ میں؟ ولایت۔ دلیل پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور یہ موضوع ایسا زندہ ہے کہ نہ کبھی انسانی معاشرہ حکومت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، اور جب بے نیاز نہیں ہو سکتا تو یہ موضوع ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کسی سے پوچھئے، عام طور پہ اب اس میں بھی ایک اختلاف نظر ہے، ٹھیک ہے، سب کا احترام کرتا ہوں میں، لیکن اپنا نقطہ نظر واضح تو کرنے کا حق ہے مجھے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایک واضح آیت نہیں ہے، یا کسی ایک آیت میں کوئی واضح کوئی ایک نظریہ حکومت اسلام نے قرآن نے پیش نہیں کیا۔ میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ حضرت یہ کہتے منہ نہیں سوکھتا ہر ایک کا کہ اسلام اور قرآن نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیشہ زبان تر رہتی ہے یہ کہتے ہوئے خطبہ کی، واعظین کی، مجتہدین کی، علماء کی، داعین کی، جو دعوت کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہ اسلام اتنا کامل، اتنا شامل، اتنا ہمگیر دین ہے، اور اس کی شریعت ایسی مکمل شریعت ہے، اور بجا کہتے ہیں اس میں کوئی تعریف ممکن نہیں ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے۔ بستر پر سونے کے آداب اور احکام سے لے کر بازار کے معاملات تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ اچھا، جب ہر مسئلے پر اسلام نے روشنی ڈالی اور انسانی معاشرے کا ہر مسئلہ تقریباً حکومت کے زیر سایہ آ جاتا ہے، آپ اپنا گھر بنانا چاہیں، آپ زمین خریدنا چاہیں، یوں ہی خرید لیں گے؟ کوئی کہے کہ جب میری زمین، میں نے پیسہ لیا، زمین آپ کو دی، ہو گیا معاملہ ختم؟ ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا قدم درمیان میں ہے، یا یہ حکومت کا ایک محکمہ ہے، وہاں جا کر آپ اندراج کرائیے، رجسٹری کرائیے، تاکہ معاملہ مکمل ہو۔ اچھا، اسکول کا مسئلہ ہے، کوئی صاحب اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ایک نیک کام ہے، عبادت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت، اس سے مقدس عبادت ممکن نہیں ہے، کھول لیجئے اسکول۔ حکومت نہیں کھولنے دے گی، وہ حکومت کیا ہوتی ہے کہ صاحب حکومت کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا۔ ایک دکان کھولنا ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہیں، کوئی عاشق اپنے معشوق کو خط بھیجنا چاہے، ڈاک خانے کا شعبہ موجود ہوگا تب تو بھیجے گا۔ اب ڈاک خانے سمٹ رہے ہیں اور چیزیں، مگر ہر جگہ حکومت کا دخل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے
ابھی میں زمین خریدنے کی بات کر رہا تھا، زمین خرید لیا آپ نے، اب آپ مکان بنائیں، زمین خرید لی مکان بنائیں، نقشہ پاس کرائیں گے، کس سے پاس کرائیں گے؟ حکومت سے۔ اور بعض ممالک جو بہت اچھی حکومتیں روئے زمین پہ چل رہی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صرف نقشہ پاس کر کے اور وہ ایک بار خاموش نہیں ہو جاتی، آپ بنانا شروع کیجئے، بار بار آدمی آتا ہے نگرانی کرتا ہے کہ نقشے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، نقشہ بنانے کے پردے میں کہیں حکومت کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے کہ نقشہ کچھ پاس کرایا بنا کچھ اور رہے ہیں۔ نگرانی، وہ حکومت کون ہوتی ہے نگرانی کرنے والی؟ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ سب ضروری ہے، خود آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں مکان بنانے کے، اگر آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا کسی بنا پر، جہالت کی بنا پر یا بخل کی بنا پر، پیسے زیادہ لگ رہے تھے، آپ نے تھوڑے پیسے میں مکان چاہا بن جائے، کمزور بنا لیا، یہ کل کو مکان منہدم ہوگا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نگرانی رکھے، آپ کی جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ چند مثالیں، دکان کھولنے سے لے کے مکان بنانے سے لے کے اور اسکول قائم کرنے تک چند مثالیں، یہ مثالیں آپ گنتے چلے جائیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کا قدم درمیان میں نہ آ جائے۔ تو یہ اسلام اور قرآن کیسا ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی اور حکومت کے مسئلے پہ روشنی نہیں ڈالی۔ حکومت کا مسئلہ قوم پر چھوڑ دیا کہ جس کا جس طرح جب جی چاہے حکومت بنا لے۔ الیکشن سے بن رہی ہو تو الیکشن سے بن جائے، سلیکشن سے بن رہی ہو تو سلیکشن سے بن جائے، نامینیشن سے بن رہی ہو تو نامینیشن سے بن جائے، قہر و غلبہ سے بن رہی ہو تو قہر و غلبہ سے بن جائے، جو بھی تخت حکومت پہ آ جائے پھر پابند بھی کرنا چاہا لوگوں نے کہ اس کا پھر اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ اگر یزید تخت خلافت پہ آ گیا تو حسین کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ کیا یہی اسلام نے نظریہ حکومت پیش کیا ہے؟ آج تک ایک مکتب فکر یا تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان ہرگز نہیں کہتا، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ وقت تھا، حسین نے اس کے خلاف خروج کیا، حسین باغی تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہاں وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حاکم جابر و ظالم کے سامنے انسان کلمہ حق کہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہے، اور حسین فرزند رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، آپ کو حق ہے، عمر بکر زید ہما شما کسو ناکس سب کو حق ہے، حسین کو حق نہیں ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ حسین محمد کا بیٹا ہے، یزید ابو سفیان کا پوتا ہے؟ صرف اس لیے؟ صرف اس لیے؟ خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں پروردگار انسانیت کو خدا شناس بنا دے، مسلمانوں کو مصطفیٰ شناس بنا دے۔ کیا بات ہے، کیا دعا ہے۔ ابھی نہ یہ مصطفیٰ کو پہچانے، نہ جان مصطفیٰ حسین ابن علی کو پہچانے۔ اگر یہ باتیں اس اختصار کے ساتھ فشردہ جملوں میں
یاد رہ جائیں تو پھر یہ جملہ کہوں گا، کتاب الہی قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، بنیادی نظریہ توحید ہے، نظام حکومت ولایت ہے، عملی پیغام ہر فرد کے لیے تقویٰ ہے۔ واضح ہے؟ آج یہ 3 سوال اور 3 جواب۔